السلام علیکم، میں ہوں خادم حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں ایک بار پھر لاہور سے۔ جی ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے لاہور میں بڑا سیاسی شو منعقد کیا اور اپنی سیاسی قوت کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے ملک میں رہنے والے ہر شخص کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ انہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ عوام معاشی بحران کے ساتھ ساتھ سماجی، سیاسی اور جمہوری بحران سے بھی دوچار ہے۔ اس وقت پاکستان کو سیکیورٹی کے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے اور دہشت گرد ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت جو لوگ ابھی بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ہمارے معاشرے اور ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی مدد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو درپیش مسائل سے چھٹکارا دلائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ دہشت گردوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ خود لاہور سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کا دل ٹوٹا ہوا ہے جسے ہم نے جوڑنا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے۔ انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لاہور پیپلز پارٹی کا ہے، ان کا نہیں۔ اس شہر لاہور کے شہریوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد خود کو آگ لگا دی تھی۔ یہ وہی لاہور ہے جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا والہانہ استقبال کیا تھا اور انہیں مسلم امہ کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم بنایا تھا۔ لاہور بہادروں، غیرت مندوں اور وفاداروں کا شہر ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم 72 کے قافلے پر ایمان رکھتے ہیں اور حق اور سچ کے راستے پر چلتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت لاہور اور پنجاب سے دور کیا گیا تاکہ یہاں کے مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں، خواتین اور اقلیتوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے کبھی اس صوبے پر شہباز کو مسلط کیا گیا اور کبھی وسیم اکرم پلس کو۔ لاہور کے لوگوں کی قسمت پہ نہیں، ان پر بار بار لوگ مسلط کیے جائیں۔ ہم پاکستان کو روایتی سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے، کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد عوام اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جو عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 10 نکاتی ایجنڈا انہوں نے خود تیار کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عام آدمی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا سامنا کر رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا روٹی، کپڑا اور مکان کا وعدہ پورا کیا اور اشرافیہ سے دولت لے کر کسانوں اور مزدوروں کو سہولتیں دیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے اور اشرافیہ کو جو اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے وہ غریبوں کو دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام 17 وزارتوں کو 18ویں ترمیم کے مطابق تحلیل کر دیا جائے گا اور اس پر جو رقم بچائیں گے وہ عوام پر خرچ کی جائے گی۔ اگر عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو خدمت کا موقع دیتے ہیں تو پارٹی اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ 10 نکاتی معاہدے پر ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ جیالوں کو چاہیے کہ وہ لاہور کے ہر گھر میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ پارٹی 5 سالوں میں ان کی تنخواہ دگنی کر دے گی اور جس طرح قائد عوام نے لوگوں سے مکان کا وعدہ کیا تھا، اسی طرح ملک بھر میں 30 لاکھ گھر تعمیر کر کے ان کی ملکیت خاتون خانہ کو دی جائے گی۔ ملک بھر کی کچی آبادیوں کو
ریگولائز کر دیا جائے گا۔ غریب عوام جو بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں ان کے لیے سولر پاور سے بجلی بنا کر 300 یونٹ مفت دیے جائیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن وہ لاہور کی تمام والداؤں کی خدمت ایسے کریں گے جیسے ایک بیٹا کرتا ہے۔ پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ کو وسعت دے گی اور خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے تاکہ وہ ملک کی معیشت میں حصہ لے سکیں۔ پارٹی اقتدار میں آ کر بے نظیر کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو مالی مدد فراہم کریں گے اور ان کی فصلوں کو انشورنس کرایا جائے گا، کیونکہ پارٹی سمجھتی ہے کہ کسان خوشحال ملک خوشحال۔ مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے ان کے سارے حقوق دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جیالوں کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو بتائیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں یہ ووٹ کا حق دلوایا ہے۔ پارٹی نوجوانوں کے اس دکھ کو سمجھتی ہے کہ ایک سے زیادہ ڈگریاں رکھنے کے باوجود وہ ملازمت کے لیے مارے مارے پھرنے پر مجبور ہیں۔ ہم یوتھ کارڈ کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو نہ صرف مالی مدد مہیا کریں گے بلکہ انہیں پیشہ ورانہ مہارت بھی مہیا کی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک ایسا پاکستان ان کا خواب ہے جہاں کوئی بھی فرد بھوکا نہ سوئے، اس لیے بھوک کو ختم کرنے کے لیے بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ شہید قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو مکمل کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انتخابات میں 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور جیالوں کو انت تک محنت جاری رکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف جیالے ہیں میدان میں ہیں، دوسروں کو جمہوریت پر یقین نہیں، لیکن پی 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 کے کارکن فتح مند ہوں گے کیونکہ وہ عوام پر یقین رکھتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا تو ظلم اور بدلہ لینے کی سیاست دفن کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان اور جیالوں نے 3 دہائیوں سے تشدد کی سیاست کا سامنا کیا ہے۔ پارٹی سیاسی کارکنوں کی عزت کرتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو پر یقین رکھنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن جنہوں نے جنرل مشرف کے تشدد کا سامنا کیا ہے، انہیں پاکستان پیپلز پارٹی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کے ووٹ کی عزت کرا سکتی ہے، اس لیے انہیں ووٹ کو عزت کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی نے بار بار عمران خان کو یاد دلایا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے سیاست کرے، کیونکہ غلط زبان استعمال کرنا اور سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنا سیاست نہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کے اپنے خاندان اور جیالوں نے ہی ایم ایل این کا تشدد بھگتا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی دوسری پارٹی اس تشدد سے گزرے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو دعوت دی اور وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کریں تاکہ وہ ذاتی اناج کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور سید یوسف رضا گیلانی نے بھی یہی کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت بنانے کے بعد وہ سچائی اور مفاہمت کا پلیٹ فارم بنائیں گے تاکہ صوبوں کے زخموں پر مرہم لگائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست اور غداری کے فتوے جاری کرنا بھی وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ دوسروں کے خیالات کی عزت کرتے ہیں اور اتفاق رائے پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے آج اس اسٹیج پر
پاکستان عوامی تحریک کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ چودھری سرور بھی اسٹیج پر موجود ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ طاہر القادری صاحب کو سیاست میں عملی طور پر حصہ لینے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ ملک کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری سرور اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی خاطر ایک ساتھ کام کرنے کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اعتزاز احسن بھی آج اسٹیج پر موجود ہیں، جو 3 نسلوں سے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور مختلف فنوں کا احترام کرتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی پاکستان کو ایک جدید ریاست بنانا چاہتی ہے، جہاں ملک کے کسان، مزدور، نوجوان، خواتین اور اقلیتیں باعزت زندگی گزار سکیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگوایا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قوم کی خدمت کرنا ان کا مقصد ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں، دیکھتے رہیے جہاں نیوز۔